وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلاف کے افعال کی وجہ سے ان پر زجر و توبیح کا پھر اعادہ کیا ہے۔ زجر ہوتا ڈانٹ، مشکل لفظ بھی کبھی بولنے چاہیے تاکہ آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ صرف آسان پڑھتے رہیں گے تو پھر ادھر ہی رہیں گے، وہیں آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 چنے ہوئے افراد پر بجلی گری تھی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا ان کو۔ تو پھر ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ اور لوگوں کو بھی کوہ طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا تھا اور پھر کوہ طور کو اٹھا کر ایک بادل کی طرح، یہ ایک امبریلا کی طرح ان پہ معلق کر دیا گیا۔ پیچھے سمندر تھا اور سر پہ سائبان کی طرح کوہ طور تھا۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم تورات پر عمل کرو گے یا نہیں، تو انہوں نے اقرار کیا اور پھر مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنے کا وعدہ کیا۔ اس وقت انہیں اپنی نافرمانیوں کا، عہد شکنیوں کا اور غلطیوں کا احساس ہوا، تو انہوں نے توبہ کی۔ یہ کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ ان کے اندر تقویٰ آئے، اللہ کا ڈر آئے اور وہ کچھ کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو، اذکرو، بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ یہود بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ جو مدینہ میں رہتے تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو۔ اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے میثاق لیا۔ میثاق کیا ہوتا ہے؟ پکا وعدہ، بھاری اور تاکیدی عہد، ٹھیک ہے۔ وثاق سے، وثاق اس رسی کو کہتے ہیں جس سے قیدی کو باندھا جاتا ہے، مضبوط رسی کہ وہ توڑ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو مضبوط وعدہ، پکا وعدہ جس کو کہتے ہیں، یعنی وعدہ اور پکا وعدہ میں جو فرق ہے وہی عہد اور میثاق میں۔ اور طور جو ہے ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہر پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے۔ بہرحال پہاڑ ان پر معلق کیا گیا۔ اب جو ہی انہوں نے دیکھا کہ سر پہ پہاڑ ہے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑے، لیکن انہوں نے پوری طرح سر زمین پر نہیں لگایا بلکہ ایسے ٹیڑھا رکھا، منہ اوپر بھی دیکھ رہے تھے، یعنی ڈر کے گر تو پڑے لیکن سجدہ بھی پورا نہیں کیا، دیکھ رہے تھے پہاڑ تو نہیں سر پہ آ رہا، خوف کے مارے۔ اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی جب وہ گرے ہوئے تھے، اس تورات کو پکڑ لو، اس پر عمل کو لازم کر لو۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا قد فعلنا، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا اگر اب بھی ہم نہیں مانے تو کیا ہوگا، پہاڑ سر پہ گرے گا۔ کیا کہا گیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یعنی تورات، اس کو مضبوطی سے پکڑو، قوت سے پکڑو۔ قوت سے مراد کو ایسے زور لگا کے پکڑنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اس کو کبھی چھوڑو نہیں۔ جو چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے وہ ہاتھ سے چھٹتی نہیں، چھوڑی نہیں جاتی، یعنی اس کو چھوڑو نہیں، اس سے الگ نہ رہو، اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھو، نیت کے اخلاص کے ساتھ پکڑو۔ مجاہد کہتے ہیں قوت سے مراد کہ اس میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے کثرت سے پڑھو، کثرت سے۔ انہیں تورات کہی گئی تھی، ہمارے لیے قرآن کا یہی حکم ہے کہ مہینے میں ایک قرآن ختم ہونا چاہیے، یہ منیمم ہے۔ یعنی صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مہینے سے زیادہ لیتا، کچھ 10 دن میں ختم کرتے تھے، کچھ ہفتے میں ختم کرتے تھے، کچھ 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے تو حافظ ہے ماشاء اللہ، تو وہ روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو چپ رہنے کی بجائے اگر ان کے سینے میں کچھ قرآن ہے تو وہ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے۔ لیکن ہماری باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، ہماری سوچیں، فکریں، پریشانی، ہم چپ بھی بیٹھے ہوتے نا، ایسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہونٹ بند کر نہ ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے پریشانی تھوڑی ختم ہوتی۔ تو اگر آپ ہر لونر کیلنڈر کے ساتھ ہر روز ایک ٹارگٹ سیٹ کر لے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کچھ لوگوں کی بہت ذمہ داریاں، بہت کام ہے، چھوٹے بچے ہیں، پڑھنے پکڑنے نہیں دیتے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ لوگ تو پڑھیں جن کو اللہ نے کچھ فرصت دی ہے، جن کے پاس کچھ ٹائم ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے، ڈرائیو کرتے ہیں آپ، بہت سے لوگ ڈرائیو کر تو دور دور سے بھی آتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر لیں، ہر روز کا 1 سپارہ تو سننا ہی سننا ہے، یعنی کچھ بھی ہو قوت سے پکڑنا یہی ہے اصل میں، کہ زندگی میں قرآن شامل ہو جائے۔
ساتھ رہے. سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, سوتے ہوئے بھی پڑھ کے سوئیں, اٹھ کے بھی فجر کے وقت پڑھیں, دن میں بھی. آج کل جو آپ یہ ماشاءاللہ اس وقت پکڑے ہوئے ہیں, یہ بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ اب مجبوراً سبق یاد کرنے کے لیے پکڑنا ہی ہوتا ہے اس کو. بہرحال ان سے کہا گیا کہ کثرت سے پڑھیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو جس طرح بنی اسرائیل معمور تھے, اسی طرح ہم بھی معمور ہیں کہ ہم قرآن کو قوت سے پکڑیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, صرف پکڑے ہی نہیں بلکہ جو اس میں ہے اس کو یاد کرو, اس پہ عمل بھی کرو, غور و فکر کرو, اس کو بھولو نہیں. یاد رکھو کا مطلب ہے کہ اس کو بھولو نہیں. اور صرف زبان سے تلاوت کرنا مراد نہیں ہے, بلکہ اس کو ذہن میں رکھنا, اس کے مطابق عمل کرنا. یعنی صرف تلاوت کافی نہیں. امام مالک کہتے ہیں بعض اوقات وہ شخص قرآن پڑھتا ہے جس میں خیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی پڑھنے میں تو کوئی بھی پڑھ لے گا, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کو سمجھو بھی. اب دیکھیں اگر کسی کے گھر میں بہت ساری کتابیں, بھری ہوئی لائبریری, کمرہ بھرا ہوا ہے, پڑھتا ایک کتاب نہیں ہے, کوئی فائدہ اس کو. کچھ لوگ کتابوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں, لائبریریاں بنا رکھی ہوتی ہیں انہوں, لیکن وہ صرف دکھانے کی ہوتی, پڑھنے کی نہیں ہوتی, پڑھتے چڑھتے کچھ نہیں. تو کوئی کتاب, کوئی بھی کتاب, اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ آپ کے اوپر بوجھ ہے, گدھے کی طرح بوجھ. آپ اٹھا کے ادھر سے رکھ رہے, ادھر ادھر سے رکھ رہے, ادھر ان کی ڈسٹنگ کرو, ان کی صفائی کرو ان کو, اگر آپ ان کو پڑھتے نہیں اور اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. زیاد بن لبید کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ یعنی وہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے نا, ہم جیسے تو ان کے سامنے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن ام لبید, تمہاری ماں تمہیں گم کر کے روئے, میں تو سمجھتا تھا تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا, حفظ بھی کر لیتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, فائدہ نہیں اٹھاتے, عمل نہیں کرتے. اچھا یہ حکم کیوں دیا گیا, پہاڑ مسلط کر کے, اور یہ سب کچھ کیوں کروایا گیا, اور کیوں کہا گیا کہ اپنی کتاب پڑھو؟ لعلکم تتقون, تاکہ تقوی پیدا ہو. تقوی پیدا ہوگا تو ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکو گے, اور یہ کتاب پڑھو گے تو تقوی, تو ایک پورا سرکل بن جاتا ہے, ایک پورا سائیکل ہو جاتا ہے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کی سیرت سے بعد والوں کو نصیحت کی جانی چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قوت ہے کہ پہاڑ جیسی چیز اکھاڑ کے گرنے سے گریوٹی کا اس پہ کوئی اثر نہیں, ان کے سروں پہ مسلط ہے, یعنی اوپر معلق کی گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی, کہ اس وقت تو مان گئے اور بعد میں کیا کیا, بھول گئے. ہماری جو کتاب ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنے کے لیے اور پیروی کرنے کے لیے کہا گیا, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ, یہ کتاب جو برکت والی ہے اس کو فالو کرو, اس کی پیروی کرو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جانا, کرو ان کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. تو قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. قرآن پر عمل کر کے اس کی تصدیق کریں. ٹھیک ہے. منصور کہتے ہیں میں نے مجاہد سے کہا, یہ مجاہد مکہ کے مفسر تھے, اے ابو حجاج, وہ شخص جو سچائی کو لایا اور اس نے اس کی تصدیق کی, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن کی ایک آیت ہے. ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن لاتے ہیں, تو یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا. تو بہرحال قرآن سے ہم اثر قبول کریں اور اس پر عمل کریں.